آئیے اس ویڈیو میں ہم ریاضی دوم کا تجربہ نمبر 3 جس کا مقصد ہے کوسی زاویے کے مسئلے کی تصدیق کرنا۔ اس تجربے کے لیے لازمی معلومات ہوگی دائرہ، قوس، قوس کی پیمائش، مقطوعہ قوس، مرکزی زاویہ، کوسی زاویہ، مقطوعہ قوس کی پیمائش، مرکزی زاویے کی پیمائش، کوسی زاویے کی پیمائش، کوسی زاویے کا مسئلہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے آلات و سامان کی ضرورت ہوگی، جو یہ ہے اسکیل، پرکار، چاندہ، پینسل، ربر وغیرہ۔ اس تجربے کے لیے ضروری معلومات ہوگی کوسی زاویے کا مسئلہ، جس کا بیان ہے دائرے میں کوسی زاویے کی پیمائش اس کے مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف ہوتی ہے۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے سرگرمی اس طرح رہے گی: دو سمنس قطر کے 3 مختلف دائرے اس طرح بنائیے کہ پہلے دائرے میں کوسی زاویہ اے بی سی برابر 40 درجے کا بنائیے۔ اس سے بننے والی مقطوعہ قوس کا نام AXC رکھیے۔ اس دائرے میں مرکز کا نام O رکھیے، تب مرکزی زاویہ AOC بنے گا۔ دوسرے دائرے میں مرکزی زاویہ AOC برابر 60 درجے کا بنائیے۔ اس سے بننے والی مقطوعہ قوس کا نام AXC رکھیے۔ قوس AC پر نقطہ B لیجیے اور کوسی زاویہ ABC بنائیے۔ مرکز کا نام O لیجیے۔ تیسرے دائرے میں کوسی زاویہ ABC برابر 20 درجے کا بنائیے۔ اس سے بننے والی مقطوعہ قوس کا نام AXC رکھیے۔ اس دائرے میں مرکز کا نام O رکھیے، تب مرکزی زاویہ AOC بنے گا۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے عمل اس طرح ہے: دو سمنس قطر والے 3 مختلف دائرے ہمیں بنانا ہے۔ دوسرا عمل دی گئی پیمائشوں کے مطابق بنائے گئے دائروں میں چاندے کی مدد سے مرکزی زاویہ کوسی زاویہ بنائیے۔ تیسرا عمل: جس دائرے میں مرکزی زاویہ کی پیمائش دی گئی ہے، اس دائرے میں کوسی زاویے کی پیمائش چاندے کی مدد سے حاصل کریں گے۔ چوتھا عمل: جس دائرے میں
کوسی زاویے کی پیمائش دی گئی ہے اس دائرے میں مرکزی زاویے کی پیمائش چاندے کی مدد سے حاصل کریں گے۔ پانچواں عمل، مشاہدہ میں دیا گیا جدول مکمل کریں گے۔ چھٹا عمل، نتیجہ اخذ کریں گے۔ اس تجربے میں سرگرمی کے مطابق ہمیں 3 دائرے بنانا ہے، جس میں پہلا دائرہ جس کا نصف قطر 2 سم پرکار کی مدد سے اسکیل سے 2 سم لے کر ہم ایک دائرہ بنائیں گے، ہمیں مرکز اور دائرہ 2 سم نصف قطر والا ملے گا۔ اس دائرے میں ہمیں مرکز کا نام او رکھنا ہے۔ ہم اس میں ایک کوسی زاویہ بنائیں گے جس کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے، اس لیے دائرے پر 2 نقاط اے بی لے کر نقطہ بی پر ہم دیے گئے پیمائش کے مطابق چاندے کی مدد سے زاویہ بنائیں گے۔ اس طرح سے کوسی زاویہ اے بی سی جس کی پیمائش 40 درجے دی گئی ہے بنایا جائے گا۔ نقاط اے اور سی کے درمیان نقطہ ایکس لیں گے۔ اس طرح سے ہمیں کوسی زاویہ اے بی سی کے لیے مقطوع کوس اے ایکس سی ملے گا۔ اے اور سی کو مرکز سے جوڑیں گے تو ہمیں مرکزی زاویہ ملے گا۔ چاندے کی مدد سے ہم مرکزی زاویے کی پیمائش حاصل کریں گے۔ زاویہ اے او سی مرکزی زاویے کی پیمائش چاندے کی مدد سے ہمیں 80 حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح سے پہلے دائرے میں کوسی زاویہ اے بی سی برابر 40 درجے دیا ہوا تھا۔ مرکزی زاویہ اے او سی بنا کر چاندے کی مدد سے اس کی پیمائش لے کر ہمیں اس کی پیمائش 80 درجے حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے دوسرا دائرہ بنایا جائے گا جس کا نصف قطر 2 سم ہے۔ پرکار کی مدد سے دائرہ بنا کر مرکز کا نام او رکھیں گے اور مرکزی زاویہ بنائیں گے دائرے پر 2 نقاط اے اور سی لے کر، جس کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے۔ اس کے مطابق مرکزی زاویے کی پیمائش 60 ہے۔ چاندے کی مدد سے 60 درجے پیمائش کا بنایا جائے گا۔ اے اور سی کے اے سی کوس پر ہم ایکس نقطہ لے کر مقطوع کوس حاصل کریں گے۔ یہاں ہمیں مقطوع کوس اے ایکس سی ملا ہے اور مرکزی زاویہ اے او سی ملا ہے۔ کوس اے سی پر ہم نقطہ بی لیں گے اور اے اور سی سے اس کو جوڑیں گے، جس کی بنیاد پر ہمیں کوسی زاویہ اے بی سی ملے گا جس کا مقطوع کوس اے ایکس سی رہے گا۔ چاندے کی مدد سے اس کی پیمائش حاصل کریں گے اور اس کی پیمائش چاندے کی مدد سے ہمیں 30 درجے حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح سے دوسرے دائرے میں مرکزی زاویہ اے او سی برابر 60 درجے دیا ہوا تھا اور کوسی زاویہ اے بی سی ہم نے چاندے کی مدد سے حاصل کیے ہے جو 30 درجے ہے۔ اسی طرح سے تیسرا دائرہ جس کا نصف قطر 2 سم ہے پرکار کی مدد سے بنایا جائے گا۔ مرکز کا نام او رکھیں گے۔ یہاں پر ہمیں کوسی زاویہ بنانا ہے۔ دائرے پر 3 نقاط لے کے ہم کوسی زاویہ بنائیں گے جس کی پیمائش ہمیں 20 درجے دی گئی ہے۔ چاندے کی مدد سے یہ زاویہ تیار کیا جائے گا 20 درجے پیمائش کا۔ اے اور سی نقاط کو ہم مرکز او سے جوڑیں گے اور اس مرکزی زاویے کی پیمائش چاندے کی مدد سے حاصل کریں گے۔ مقطوع کوس اے ایکس سی رہے گا اور مرکزی زاویے کی پیمائش چاندے کی مدد سے ہمیں 40 درجے حاصل ہوئی۔ اس طرح سے تیسرے دائرے میں کوسی زاویہ اے بی سی ہمیں 20 درجے کا دیا گیا تھا اور ہم نے مرکزی زاویہ اے او سی برابر 40 درجے چاندے کی مدد سے حاصل کیے ہیں۔ یہ کوسی زاویہ اور مرکزی زاویوں کی پیمائش ہے۔ اب ہم مشاہدے میں
اسے استعمال کریں گے۔ اس تجربے کا مشاہدہ جس میں ہم جدول اس طرح بنائیں گے کہ پہلا ستون جو ہے ہمارا وہ قوسی زاویے کی پیمائش، دوسرا ستون مرکزی زاویے کی پیمائش، تیسرا ستون مقطوعہ قوس کی پیمائش، چوتھا ستون مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف، اور آخری ستون قوسی زاویہ اور اس کے مقطوعہ قوس کے درمیان کا تعلق ظاہر کرے گا۔ پہلے ہمیں 3 دائرے جو دیے گئے ہیں، اس میں قوسی زاویہ اور مرکزی زاویے جو ہم کو پہلے سے سرگرمی میں دیے ہوئے تھے وہ قیمتیں ہم پہلے لکھیں گے۔ اس لیے پہلے ہم عنوانات کو قوسی زاویے کی پیمائش یعنی زاویہ اے بی سی کی پیمائش شکل کے مطابق، مرکزی زاویہ یعنی زاویہ اے او سی کی پیمائش، مقطوعہ قوس یعنی قوس اے ایکس سی کی پیمائش، اور اسی طرح سے مقطوعہ قوس کا آدھا یعنی 1/2 مقطوعہ قوس اے ایکس سی کی پیمائش۔ ہمیں پہلے دائرے میں قوسی زاویہ اے بی سی 40 دیا ہوا تھا، دوسرے دائرے میں ہمیں مرکزی زاویہ اے او سی 60 پیمائش کا دیا ہوا ہے، اور تیسرے دائرے میں ہمیں قوسی زاویے کی پیمائش زاویہ اے بی سی کی پیمائش 20 درجے دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ مرکزی قوسی زاویہ اے بی سی پہلے دائرے میں 40 ہے، مرکزی زاویے کی پیمائش ہم نے چاندی کی مدد سے حاصل کی ہے 80۔ یہاں پہ مقطوعہ قوس کی پیمائش ہمیں پتہ ہے جو مرکزی زاویے کی پیمائش ہوتی ہے وہی مقطوعہ قوس کی پیمائش ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی 80 درجے ہی آئے گی۔ یہاں پہ مقطوعہ قوس کی پیمائش 80 ہے، اس کا نصف، اس لیے ہم 1/2 ضرب 80 کریں گے، اور اس طرح سے 80/2 یعنی 40 پیمائش ہمیں ملے گا۔ پہلے دائرے کے لیے قوسی زاویے کی پیمائش بھی 40 ہے اور مقطوعہ قوس کا نصف بھی ہمیں 40 ملا ہے، یعنی قوسی زاویے کی پیمائش اور مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف، ان دونوں کی قیمتیں مساوی ہے۔ اس لیے پہلے دائرے کے لیے ہمیں قوسی زاویہ اور مقطوعہ قوس کے درمیان تعلق ملے گا، قوسی زاویے کی پیمائش برابر مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف یعنی 1/2 ضرب مقطوعہ قوس۔ اسی طرح سے دوسرے دائرے کے لیے ہمیں مرکزی زاویے کی پیمائش زاویہ اے او سی 60 دیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے قوسی زاویے کی پیمائش ہم نے چاندی کی مدد سے حاصل کی تھی، اور اس طرح سے حاصل قیمت ہمیں 30 درجے ملی تھی۔ مقطوعہ قوس کی پیمائش مرکزی زاویے کی پیمائش کے برابر ہوتی ہے، اس لیے یہ 60 درجے یہاں پہ آئے گا، اور اس کا آدھا یعنی نصف یہاں لیں گے ہم، اس لیے 1/2 ضرب 60 یعنی 30۔ قوسی زاویے کی پیمائش بھی 30 آئی اور مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف بھی 30 درجے آیا، اس لیے یہاں پہ دوسرے دائرے کے لیے بھی ہمیں جو تعلق ملے گا قوسی زاویے کی پیمائش برابر 1/2 مقطوعہ قوس کی پیمائش۔ اسی طرح سے تیسرے دائرے میں ہمیں قوسی زاویے کی پیمائش 20 دی ہوئی تھی، مرکزی زاویہ ہمیں پتہ ہے مرکزی زاویہ جو ہے یہ چاندی کی مدد سے ہمیں 40 حاصل ہوا، 40 درجے۔ مقطوعہ قوس کی پیمائش مرکزی زاویے کی پیمائش کے برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کھانے میں 40 درجے آئے گا، اس کا نصف ہم یہاں نکالیں گے یعنی 1/2 ضرب 40 جو 20 آئے گا۔ پہلا اور چوتھا کھانا یعنی 20 مساوی قیمتیں آئی، یعنی قوسی زاویے کی پیمائش مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف۔ اس طرح سے آخری دائرے کے لیے بھی تعلق ہمیں ملے گا قوسی زاویے کی پیمائش برابر مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف۔ اس طرح سے ہم نے مختلف دائروں کے لیے قوسی زاویے اور مرکزی زاویوں کا استعمال کر کے قوسی زاویہ اور مقطوعہ قوس کی پیمائش کے درمیان تعلق واضح کیے ہے، اور اس تجربے کا نتیجہ آخر میں ہم اخذ کریں گے جو اس طرح رہے گا۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ قوسی زاویے کی پیمائش اس سے بننے والے مقطوعہ قوس کی پیمائش کا نصف ہوتی ہے۔